آپ نے سنا ہوگا کبھی تو یہ ہوتا تھا کہ ڈنمارک میں خاکے بنائے جاتے تھے، کبھی کسی اور مغربی ملک میں بنائے جاتے تھے. اب مر جانے کا مقام ہے کہ جس ملک کو حاصل کیا گیا کس لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہاں اسلامی نظام نافذ ہوگا. وہاں اس ملک میں اور مسلمان کہلانے والوں میں جیو چینل نے آقا نامدار، مدنی تاجدار، حبیب کردگار، امام الانبیاء، شفیع مکرم، رسول محترم جو اللہ کے بھی محبوب ہیں، 1,24,000 انبیاء کے امام ہیں، اور دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تمام فرقے متفق ہیں کہ حضور کی چادر کو گستاخی سے میلا کرے تو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور واجب القتل ہو جاتا ہے. وہ مقام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ پاکستان جیسے ملک میں خاکے چلائیں تو مر جانے کا مقام ہے. اور مجھے حیرانی ہے کہ چیف جسٹس کی گستاخی ہو تو ہمارے شاہ صاحب کو 35 سال سزا ہے، اور اگر نبی پاک کی گستاخی ہو تو 15 دن چینل بند، یہ سزا ہے؟ یہ تو مذاق ہے کہ تو چینل کو الٹا ابھارنا ہے کہ تم گستاخی کرو، 15 دن ہم پابندی لگا دیں گے پھر آزاد ہو. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ زندگی بھر کے لیے اس کو بین کیا جائے. ہمارے آقا مولا کے پھر اللہ کی غیرت نے گوارا ہی نہیں کیا راشد صاحب کے نبی پاک کا سایہ ہو. کیوں کہ سایہ ہو سکتا گندی جگہ پر پڑے. جس کا سایہ نبی پاک کا رب کی غیرت کو گوارا نہیں، اس کے خاکے بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرنے جو کچھ جائز ہے. تو جب ہم غیر ممالک کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے تھے تو اب تو اپنا ملک ہے. اب آپ کہیں گے ہمیں سنانے کا کیا مقصد؟ آپ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جتنے ہوتے ہیں آپ صدائے احتجاج بلند کریں، گورنمنٹ سے مطالبہ کریں کہ اس پر مکمل بین ہونا چاہیے. اور جس شعبے والوں نے ہر چینل میں شعبے ہوتے ہیں کہ جس نے یہ خاکے شائع کرنے کی جسارت کی ہے اس کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے. 295C اس پر لگنا چاہیے کہ آپ میرے مطالبے کے ساتھ متفق ہیں، سارے برات کریں. اس کے بعد کم از کم اتنا تو آپ بھی کریں کہ کوئی اپنے گھر میں جیو چینل کو نہ سنیں. متفق ہیں اس کے ساتھ؟ ہاتھ کھڑا کریں جو اہل ایمان عشق والے ہیں کہ جس نے حضور کے خاکے شائع کیے، گستاخی رسول کا مرتکب ہوا اور کچھ بھی نہ کر سکے تو کم از کم اپنی آنکھوں سے وہ چینل دیکھے تو